آپ نے اگر غور فرمایا ہو تو اس ساری گفتگو میں شروع دن سے جس قدر ممکن ہوتا ہے یا جو کچھ دو چار لفظ پڑھنے میں آئے ہیں، ہر چیز کی اصل، ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے دیتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کی بات نہیں ہے، یہ صوفیہ کے الہامات کی بات ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں تصوف اور صوفیہ کے خلاف جو ہر جگہ جگہ ناقابل افراد بھی بولنے لگ گئے ہیں، جن کو قطعاً سمجھ بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے ان مشائخ کو پڑھا بھی نہیں ہے وہ بھی تنقید کرنے لگے ہیں۔ انہیں یہ عقل اور شعور ہونا چاہیے کہ صوفیہ کی باتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور اسی کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ ملائے سافل ہے، ملائے سافل کا زمین پہ کام کرنا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ اس کا محرک کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل صحیح مسلم میں آئی ہے۔ اب صحیح مسلم کو پڑھا ہو تو جب نا، صحیح مسلم کی عربی پڑھنی آتی ہو تو تب نا، لیکن کہیں گے کہ جی اپنے پاس سے کہاں سے یار کر لیا، یہ دیکھیے اس کو۔ اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہت الوجوہ کا لفظ ارشاد فرمانا، یہ جملہ ارشاد فرمانا در حقیقت وہی ہے ملائے سافل سے جو بات ہو رہی ہے۔ تو ملائے سافل ایک مثال اس کی دی کہ پتھر کا لڑکانا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوگ یہ اگر جھوٹ بولنے پہ لگ جاتے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے علوم اور ان کی برکتیں ہٹا دیتا ہے۔ یہ صدیوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اصل میں کس مقام پر تھا، اور اللہ نے اس کے علوم میں کتنی برکتیں رکھی تھیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیز سے لوگوں کو نفع پہنچایا۔ ملائے سافل کا یہ کام کہ وہ اس زمین پہ ایسا اثر ڈالیں کہ قدرتی چیزوں کو مؤثر کر دیں۔ شاہ صاحب نے ایک مثال دی اپنی پتھر کی، دوسری مثال یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ زہیر ابن حرب سے روایت کرتے ہیں، اور کئی ایک روایات ان کی مسلم میں ملیں گی۔ اور ایاس ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینن، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں حاضر تھے۔ فلما واجہنا العدو، جب فرشتوں کا اور جب عدو دشمنوں کا اور ہمارا آمنا سامنا ہوا، تقدم تو میرے والد نے کہا کہ میں آگے بڑھا، فعالو سنیہ، اور ایک ٹبا تھا میں اس کے اوپر چلا گیا، فاستقبلنی رجل من العدو، تو میں نے دیکھا ایک ہمارا مخالف سپاہی، ایک آدمی لڑنے کے لیے کھڑا ہے، فارمیہ بسامن، میں نے ایک تیر چلایا فوری طور پہ، فتوارا عنی، وہ مجھ سے الگ ہو گیا، جتنی دیر میں میرا تیر تھا اتنی دیر میں اس نے ایک سائیڈ ماری اور ایک طرف کو چلا گیا۔ فما درایت ما صنع، تو جو کچھ میں نے چاہا تھا یعنی اس کی موت واقع نہیں ہوئی، وہ نظر تو الی القوم، میں نے دیکھا لوگ کدھر ہیں، ہمارے دشمن کدھر ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو سامنے دوسرے ٹبے پہ کھڑے ہیں، وہ صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ فواللہ صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجعوا منہزما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پیچھے ہٹی اور دشمن آگے بڑھا، اور وہ خوشی میں تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ علی بردتان، میں نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، پھر آگے چل کے کہتے ہیں فجمعتہما جميعا، میں نے دونوں چادروں کو جسم پہ لپیٹ لیا، اور میں پیچھے جب بھاگ رہے تھے ہم لوگ، وہو علی بغلۃ شعبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ نام کے ایک خچر پر سوار تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا، فرمایا لقد رأى ابن الاقوع، میں نے ابن اقوع کو دیکھا ہے لوگوں، فزعن، بہت سخت خوف اس پہ طاری ہے، اور دیکھو وہ بھاگ رہا ہے۔ فلما غشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عن البغلہ، اور جب کافروں نے گھیر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ اپنے خچر سے نیچے اترے۔ ثم قبض قبضۃ من تراب من الارض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور نیچے سے آپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھری۔ ثم استقبل بہ وجوہہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے چہروں کو دیکھنا شروع کیا،
اور مٹی پوری کی پوری قوت سے ان کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، یہ چہرے برباد ہو جائیں، یہ چہرے ناکام ہو جائیں۔ فما خلق اللہ منہم انسانا الا ملأ عینیہ ترابا، سو اللہ نے اس وقت میں جتنے بھی انسان وہاں پر کھڑے تھے نا، خدا تعالیٰ نے ان سب کی آنکھوں میں وہ مٹی ڈال دی، بھر گئی ان کی آنکھیں۔ بتلک القبضہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مٹھی پھینکی تھی، لیکن جتنے مخالفین تھے سب اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے۔ فولوا مدبرین، بھاگے وہ پیچھے کی طرف۔ فہزمہم اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے انہیں شکست دی۔ وقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائمہم بین المسلمین، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ کافر چھوڑ کے جا رہے تھے اس مال غنیمت پہ قبضہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں لوگوں کے درمیان یہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ اب ہوئی نا بات، ایک مٹھی مٹی کی اور ہزاروں کے حساب سے کافر آئے تھے، وہ سب کی آنکھیں اس سے تکلیف میں پڑ گئی اور آنکھیں ملنے لگی۔ یہ ہے وہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹھی بھر مٹی کو پھینکنا اور ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملائے سافل جو ہیں یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ قدرتی چیزوں میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ یہ پہلا ان کا کام ہے، طبعی چیزوں میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اس قاعدے کلیے کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے مشکل آسان ہو جائے گی کہ فلاں نے مٹی اٹھا کے پھونکا اور اس پر پھینک دیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور بھی دلیل دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، آپ زمین سے مٹی اٹھاتے تھے اور آپ فرماتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ، پاک نام کے ساتھ ہمارے زمین کی مٹی، بریقت بازنا، ہم میں سے کسی آدمی کا تھوک اس میں شامل ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ اس طرح سے ایسے کرتے تھے کہ لعاب مبارک کا کچھ حصہ مٹی پہ رہے لیکن پورا تھوک نہیں۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا، اور اس میں شفا پیدا ہو جائے ہمارے مریض کے لیے، اور لیشفی سقیمنا، تک کہ ہمارا مریض جو بھی بیمار ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور بہت زبردست تجربے ہیں اس کے۔ جب بھی مریض بیمار ہو جائے، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو جائے تو یہ دم کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ اس مٹی میں جو اثر ہے نا، یہ ملائے سافل کی طرف سے، یہ ملائے سافل۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ فرمایا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں میل پہ جو مسلمان فوج لڑ رہی تھی اس میں ساری اس کو کہا کہ پہاڑ کی طرف پیچھے ہو جاؤ، اور یہ آواز ان کی پہنچی، نہاوند پہنچی۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ نے تو دلیل دی ہے، لیکن ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی جرح کیا اور انکار کیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت بالکل نہیں ہوا ہوگا یہ واقعہ، لیکن یہ جو دو واقعات ہیں مٹی کے، اور اسی طرح یہ جو شاہت الوجوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی کا آنکھوں میں پڑ جانا اور مٹی سے شفا کا ہونا، یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی بڑی دلیل دیں جو ملائے سافل پہ تنقید کرتے ہیں۔ ایک عورت ہے، ابھی بچہ اس کا ابھی پیدا ہی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس سے ہلاؤ، تساقط إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، بہت تازہ کھجوریں تم پہ گریں گی، یہ پیو، یہ کھاؤ، کلی وشربی، اور دیکھو ہم نے چشمہ بھی پانی کا بہا دیا ہے، وقرری عینا، اپنے بچے کو دیکھو اور خوش رہو۔ اللہ نے یہ سارے انعامات اس خاتون پہ کیے جس کی شہادت اور جس کی گواہی کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا، پوری دنیا میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پاک دامن تھی، اللہ ہی گواہ ہے اس کا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ نے کہا، ہم نے کہا کہ کھاؤ پیو اور اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اس حالت میں ایک ناتوان عورت کیسے کھجور کے تنے کو ہلائے گی اور کیسے کھجوریں گریں گی؟
یہ کبھی نہیں سوچا؟ یہ ہے ملائے سافل کہ تم اپنی سی تدبیر کرو۔ مریم نے ہاتھ رکھا، جتنا زور اور قوت اس عالم میں ہو سکتی تھی اس نے استعمال کی، اور اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی، اس نے کھا لی۔ یہ ہے ملائے سافل۔ اس سے ملائے سافل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ قدرتی اور طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس پہ ملائکہ اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ دوسری چیز، ملائے سافل کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے دلوں میں الہام کرتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں الہام کرتے ہیں کہ تم اس دکان پر جاؤ۔ چنانچہ لوگ ادھر ہی چل پڑتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس دکان میں کیوں جا رہے ہیں، لیکن وہ ادھر ہی جاتے رہتے ہیں۔ اس کی 2-3 مثالیں آپ کو دیں۔ اگر آپ پنڈی میں ہوتے تو یہاں ایک جگہ جلیبیاں بکتی ہیں، ہم جب بھی روڈ سے گزرتے ہیں اس کی دکان کو دیکھ کے ملائے سافل یاد آتے ہیں۔ کئی دکانیں ہیں، 4-5 دکانیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کوئی کام نہیں، اور ایک دکان میں سے جلیبیاں بنانے والی ایسی ہے جہاں پہ لائن لگتی ہے باقاعدہ۔ تو خیال آتا ہے کہ ملائے سافل کو اوپر سے حکم ہوا ہوگا کہ اس کا رزق کھولنا ہے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالو کہ اس کی طرف جائیں، لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ملائے اعلیٰ میں جب رزق کی تقسیم ہو رہی تھی، طے یہ ہوا تھا کہ اس کو رزق زیادہ دینا ہے۔ ملائے سافل کو کہا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالو۔ 2 بھائی دکان کھولتے ہیں، کپڑے کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی، آپ عام طور پہ مارکیٹ میں دیکھیں ایک دکاندار ہے، اس سے فرصت ہی نہیں ملتی صبح و شام، اور کبھی کبھی اس سے بہتر سودا دوسری دکان میں ہوتا ہے، لوگ جاتے ہی۔ اس کی دوسری مثال دیں، سمندر میں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے، دریا میں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے کانٹا پھینکتے ہیں، اور مچھلیاں ایک مچھیرے کو زیادہ ملتی ہیں اور آ رہی ہوتی ہیں، اور دھڑا دھڑ وہ انہیں نکالتا جاتا ہے، اور اس کا جال بھرا ہوا نکلتا ہے اور دوسرا بھی کھڑا ہے اور اس کا جال خالی نکلتا ہے۔ یہ ملائے سافل ان مچھلیوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ مچھلی کو کیا خبر ہے کہ کدھر جا رہی ہے اور کدھر نہیں جا رہی، لیکن مچھلیوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ادھر چلو، بس اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ملائے سافل کی تیسری مثال دیں، کوئی کام کاج کچھ نہیں ہے، ایسے ہی جی میں آئے گا کہ چلو فلاں گاؤں چلتے ہیں، معمولی سی بات ہے، چلو لاہور چلتے ہیں، اور وہاں جائے گا اور انتقال ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس انسان کی موت جس زمین پہ آنی ہوتی ہے وہ بغیر کسی کام کے وہاں چلا جاتا ہے، اور در حقیقت اللہ کے فرشتے وہاں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں اس کی انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر میں ہے نہیں انتقال ہوا، اور ہاسپٹل آپ لے گئے، ڈاکٹرز دیکھ رہے تھے، وہاں انتقال ہو گیا۔ وہ زمین کا خاص حصہ جو تھا، بس وہاں پہ ملائے سافل اس کے منتظر تھے کہ اسے پہنچاؤ، اور پھر وہاں پہنچے، اور حقیقی فرشتے جو اللہ کی طرف سے آئے تھے موت کے لیے وہ پہنچ گئے۔ یہ 3 مثالیں ہو گئی۔ اسی طرح یہ ملائے سافل میں جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں یہ ملائے اعلیٰ بے حسی پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں میں فرشتوں کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو ہوتی ہے ان سے نفرت۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں فرشتے رہتے ہیں، اور جب تک تم ایسی چیز کوئی نہ کرو جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے، بو محسوس ہو فرشتوں کو، وہ تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ دل اتنے فاسق و فاجر ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں سے حس چھین لی جاتی ہے، چنانچہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ غزہ میں جو کچھ ہے، اور جو کسی کو اس پہ کوئی افسوس، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر قوموں کے دلوں میں ان کے لیے فسق و فجور کی وجہ سے ملائے اعلیٰ نے بے حسی پیدا کر دی، ملائے سافل نے بے حسی پیدا کر دی ہے،
یہ چیز ہوا کرتی. اور لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. اور فرشتے دوسری طرف ہمدردی بھی پیدا کر دیتے ہیں، محبت بھی پیدا کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی. ملائے سافل نے کام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اور پھر فرمایا ہے کہ اشداء الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم مزاج کے ہیں، کافروں کے مقابلے میں بڑے شدید ہیں. تو کافروں کے مقابلے میں شدت کا پیدا کرنا یہ ملائے اعلیٰ کا الہام ہوتا ہے کہ اس کو مارو، اس کو پکڑو، یہ کرو اور یہ کرو. اور ملائے سافل کو حکم ہوتا ہے اوپر سے کہ اس آدمی کی محبت کو عام کرو. یہ ملائے اعلیٰ کی جب بحث آئے گی نا، اس حدیث کو وہاں اگر ممکن ہو اور آپ چاہیں تو غور سے سنیے گا کہ دنیا میں کس طرح ایذا، تکلیف، نفرت خدا کے فرشتے پھیلاتے ہیں، اور خدا کے فرشتے خدا کے حکم سے کس طرح محبتوں کو پھیلاتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور قوموں کی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ قوم جب اندھی ہو جاتی ہے، مجمع اور گروہ اندھا ہو جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے علاوہ غیروں کی محبت اتنی زیادہ ڈال دی جاتی ہے کہ اس کی بہترین مثال قرآن کریم میں آئی ہے. اللہ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور یہودیوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھول کے ڈال دی گئی. بڑی زبردست تشبیہ ہے. عربوں میں یہ تشبیہ بہت اچھی، اردو میں بھی ہے. آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ آئے اور روح افزا کسی نے پیش کر دیا، تو وہ گویا پہلا گھونٹ ہو یا جتنا بھی، وہ انسان کے ایک ایک رگ و ریشے میں چلا جاتا ہے. پورا جسم اور سکون اس سے محسوس کرتا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے تو جسم کا ایک ایک روواں اس کو سیراب کر دیا. بالکل ٹھیک اسی طرح جب لوگوں اور قوموں کے مزاج بگڑ جائیں تو اللہ کے خلاف جتنے کام کرنے والے شیطان ان کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اسی طرح شدید پیاس کی صورت میں ٹھنڈے شربت کو گھول کے پلا دیا جاتا ہے اس انسان کی محبت کو، کیونکہ قوم نے تو گمراہ ہونا ہوتا ہی ہے. تو ملائے سافل کہتے ہیں جاؤ جہنم، مرو اس کی محبت میں. تم اب لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو اس کا یقین نہ آئے تو کبھی اس ملک کی تاریخ کو پڑھیے گا کہ بڑے بڑے خدا کے نیک بندے جن کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی زندگی میں، اور جنہوں نے کبھی ایک پائی کی گڑبڑ نہیں کی، اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ فلاح اور بہبود کا سوچتے رہے. قوم نے، لوگوں نے ان کے سامنے ننگے ہو کے ناچے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیا تو شراب کی بوتل ان پہ انڈیل دی اور داڑھی ان کی شراب سے رنگ دی. یہ کرتوت کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے عاقبت میں تو برباد ہونا ہی ہوتا ہے، دنیا بھی برباد کرتی، اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. اور اسی کی ایک مثال اور بھی دیں، پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ آ رہے ہیں، وَضْرِبُوا، مارو انہیں کافروں کو پکڑ کے، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، اور ان کی انگلیوں کی جو پورے ہیں نا، ایک انگلی میں 3 پورے، اللہ نے کہا ان کی پور پر مارو اور ان کو سزا دو. کیوں انہوں نے حق کی مخالفت کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران تھے جب لاشیں ہم نے ان کافروں کی اٹھائیں تو بعض کے ہاتھ جلے ہوئے. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان. ملائے سافل جب وہ آتا ہے ایسی چیزوں پہ تو قومیں اسی طرح برباد ہو جایا کرتی ہیں. فیصلہ کر دیا جاتا ہے ملائے اعلیٰ میں کہ ان لوگوں نے چونکہ اپنے لیے قیادت غلط منتخب کر لی ہے، اب اس کے اثرات یہ مرتب ہوں گے 40 سال بعد، 50 سال بعد. قرآن ہی سے اس کی مثال لے لو. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ بیت المقدس کو یہودیوں فتح کر لو اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ وہاں گئے تو کہتے ہیں 6 پارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا موسیٰ آپ جائیے اور آپ اپنی قوم کو لے جائیے اور لڑ لیجئے، جہاد کر لیجئے،
اور جب شہر فتح ہو جائے تو انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کریں گے اور آپ ہمیں بلا لیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، درخواست کی ان کا، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میں اپنی گارنٹی تو دے دیتا ہوں کہ میں آپ کی راہ میں جہاد کروں گا، اللہ میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، 2 بھائی چلے جائیں گے لڑنے کے لیے، اور قوم کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال یہ یہودی جنگلوں کی خاک چھانتے پھریں، یہ قیدی ہیں، یہ اپنے اس دائرے سے اب نہیں نکل سکے، 40 سال کے بعد جا کر کہیں بیت المقدس فتح ہو۔ اللہ کے فیصلے ملائے اعلیٰ میں آتے ہیں اور پھر وہاں سے ملائے سافل میں آتے ہیں، اور پھر اس طرح ہوتا ہے۔ بالکل چوتھی بات، ملائے سافل کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَيُؤَثِّرُونَ فِي قُلُوبِ الْبَشَرِ وَالْبَهَائِمِ فَتَقَلَّبُ إِرَادَاتُهَا وَأَحَادِيثُ نُفُوسِهَا إِلَى مَا يُنَاسِبُ الْأَمْرَ الْمُرَادِ، جو کچھ خدا کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں وہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، چنانچہ کسی شخص کے متعلق کافروں کے دلوں میں، فاسقوں کے دلوں میں، جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی ایمانی حیثیت میں نہیں رہتے، ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ تم اس شخص سے محبت کرو جیسے تم بے حیا، جیسا وہ بے حیا۔ اور اللہ کی طرف سے محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے فلاں بندے سے دنیا میں بہت محبت کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ ملائے اعلیٰ سے اس کی محبت شروع ہوتی ہے، اور تدریجاً آہستہ 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 وہ دنیا کی طرف آتی ہے، اور پھر دنیا میں وہ لوگ جو اس کے شدید مخالف تھے، ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پورا نظام ایک چلتا ہے۔ ملائے اعلیٰ میں بہت زبردست بحث ہے اس کی، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔